امریکہ نے اسرائیل کی ایران معاہدے کی تفصیلات تک رسائی کی درخواست مسترد کر دی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ایران مفاہمتی یادداشت تک رسائی کی باضابطہ درخواست کی تھی۔ امریکہ نے قومی سلامتی کے حساس معاملے پر اسرائیل کو معاہدہ دکھانے سے انکار کیا۔ اسرائیلی حکام نے امریکی فیصلے کو حیران کن قرار دے دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ معاہدے پر خوش، اسرائیل سے ناخوش۔ کہا کہ امریکہ کے بغیر اسرائیل نہ ہوتا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو بتا دیا تھا کہ بیروت پر حملہ پسند نہیں آیا۔ فرانس میں قطر کے امیر سے ملاقات کے دوران کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ کامیاب ہونا چاہیے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ ملاقات میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی صورتحال ایک رکاوٹ تھی، اب ابراہیمی معاہدے میں پیش رفت کی راہ ہموار ہو گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت کے دستخط کے دن ہی مذاکرات ہوں گے۔ پہلے مرحلے کے بعد حتمی ڈیل کے لیے 60 روز میں مذاکرات ہوں گے۔ حتمی ڈیل کے لیے مذاکرات میں جوہری مسئلہ اور پابندیوں کے خاتمے پر بات چیت شامل ہے۔ ایران کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے کہا ہے کہ اسرائیل نے 2 روز کے دوران 48 مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ خبردار کیا کہ اسرائیل معصوم افراد کو مارنے سے باز نہ آئے تو جواب دیں گے۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت سعودی کابینہ کا اجلاس۔ سعودی کابینہ کا امریکہ ایران معاہدے کا خیر مقدم، فوجی کارروائیوں کا خاتمے، مذاکرات کے آغاز اور پاکستان اور قطر کی ثالثی کو سراہا۔ اجلاس میں 28 فروری سے پہلے کی صورتحال کے مطابق آبِ ہرمز کھولنے پر زور۔ ایران کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے کہا ہے کہ اسرائیل نے 2 روز کے دوران 48 مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ خبردار کیا کہ اسرائیل معصوم افراد کو مارنے سے باز نہ آیا تو جواب دیں گے۔ کیتھولک مسیحیوں کی روحانی پیشوا پوپ لیو کا امریکہ ایران امن معاہدے کا خیر مقدم۔ کہا خدا کا شکر ہے کہ دونوں ممالک جمعے کو باضابطہ معاہدہ کریں گے۔ امید ظاہر کی کہ معاہدہ جنگ کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ جنگ کے بجائے اختلافات مذاکرات سے حل ہونے چاہیے۔ محکمہ انسداد دہشت گردی خیبر پختونخوا کی کوہاٹ اور شب قدر میں کارروائیاں، 6 دہشت گرد ہلاک، دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور دستی بم برآمد۔ لاہور کے علاقے سندر میں 5 سال کا بچہ گھر کے باہر کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق۔ اہل محلہ کے مطابق اپنی مدد آپ کے تحت مین ہول میں گرنے والے بچے کو 300 فٹ دور گٹر سے نکالا۔ مقدمہ درج، نجی سوسائٹی کی انتظامیہ اور کنسٹرکشن کمپنی نامزد۔ وزیر اعلی پنجاب کا نوٹس، رپورٹ طلب کر لی۔ مریم نواز نے سوگوار خاندان سے اظہار ہمدردی کیا۔ بلوچستان میں 1 تا 10 محرم دفعہ 144 کے تحت مختلف پابندیاں عائد۔ کوئٹہ میں دفعہ 144 کے تحت موٹر سائیکل ڈبل سواری پر پابندی لگا دی گئی۔ جلوسوں کے راستوں پر، گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہونے پر پابندی۔ فرقہ وارانہ اشتعال اور نفرت انگیز مواد کی اشاعت پر پابندی ہوگی۔ اسلحے کی نمائش اور ساتھ لے کر چلنے پر بھی پابندی۔ امریکہ اور ایران معاہدے میں 300 ارب ڈالر کا نجی سرمایہ کاری فنڈ شامل۔ 150 ارب ڈالر سے زائد سرمایہ کاری کی یقین دہانی پہلے ہو چکی۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق فنڈ کا مقصد ایران میں توانائی، لاجسٹکس، مینوفیکچرنگ کے شعبوں میں سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ معاہدے کے بعد ایران کو تیل کی فروخت اور برآمدات بحال کرنے کی اجازت ملنے کا امکان ہے۔ ایران تیل اور ایندھن کی فروخت فوری بحال کر سکے گا۔ پابندیوں میں رعایت بینکاری، ٹرانسپورٹ اور انشورنس خدمات پر بھی لاگو ہوگی۔ سہولت ایران کے معاہدے کی شرائط پر عمل درآمد سے مشروط ہوگی۔ ایف بی آئی نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر وائٹ ہاؤس میں ہونے والے UFC فریڈم 250 ایونٹ پر حملے کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ 5 افراد گرفتار کیے گئے، 23 مشتبہ افراد کے نیٹ ورک کا سراغ لگایا گیا ہے۔ حکام کے مطابق حملہ آور دھماکہ خیز مواد سے بھرے ڈرونز کے ذریعے بھگدڑ مچانا چاہتے تھے، جس کے بعد سنائپر حملے اور پھر وائٹ ہاؤس کے گیٹ کی جانب پیش قدمی کا منصوبہ تھا۔ حزب اللہ میڈیا آفس کا کہنا ہے کہ انہیں ایران کی یقین دہانی موصول ہوئی ہے۔ اسرائیل کے لبنان سے دستبردار ہونے تک
ایران امریکہ جوہری مذاکرات نہیں ہوں گے. لبنان سے اسرائیل کا انخلا امریکہ ایران مذاکرات کی شرط نہیں نتیجہ ہوگی. مذاکرات کے اگلے مرحلے میں لبنان سے اسرائیلی فوج کے انخلا کا مطالبہ کیا جائے گا. حزب اللہ سربراہ نعیم قاسم نے ایرانی اسپیکر محمد باقر کالباف کے نام خط میں لکھا کہ ایران نے ہمیں اپنی سرزمین آزاد کرانے، زخموں پر مرہم رکھنے کی طاقت دی. ایران نے لبنانی عوام اور مزاحمت کو سب کچھ دیا، جواب میں کچھ نہیں مانگا. اسرائیل کو لبنان سمیت تمام محاذوں پر پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا. ایران نے بیروت میں اسرائیلی جارحیت کے جواب میں مزاحمت جاری رکھی. واضح اور کھل کر کہتا ہوں کہ ایران فخر اور عزت کی علامت ہے. ایرانی پاسداران انقلاب کی القدس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قانی کا کہنا ہے کہ جنگ نے امریکہ کو بے اعتبار اور اسرائیل کے زوال کو مزید تیز کر دیا ہے. آبنائے باب المندب مزاحمتی قوتوں کے لیے وننگ کارڈ ثابت ہوئی. بعض جدید امریکی جنگی جہاز بھی بحیرہ احمر عبور کرنے کی ہمت نہیں کر سکے. ایرانی مذاکراتی ٹیم نے دشمن اور ثالثوں سے مکمل اختیار کے ساتھ بات کی. لبنان کے معاملے میں میدان اور سفارتکاری دونوں نے مزاحمت کے جذبے کا مظاہرہ کیا. فیلڈ مارشل سچی بات کرتے ہیں، اسی لیے مذاکرات کے لیے امریکہ اور ایران نے ان پر بھرپور اعتماد کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی کا پیغام امن کمیٹی کے خصوصی اجلاس سے خطاب. کہا کہ فیلڈ مارشل واحد شخص تھے جن پر ہر فریق اعتماد کر رہا تھا، اس لیے پاکستان نے امن کے لیے کوششیں کیں. قیام امن کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے اہم کردار ادا کیا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی علماء سے محرم میں یکجہتی کا پیغام دینے کی اپیل. کہا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سب کو متحد ہونا ہوگا، فرقہ واریت سے اجتناب کرنے میں ہی عافیت ہے. قومی پیغام امن کمیٹی کا کردار لائق تحسین ہے، اسے ضلعی سطح پر فعال ہونا چاہیے. بھارت مقبوضہ کشمیر کا فوج کے ذریعے بھی کچھ نہ کر سکا، اسی لیے آزاد کشمیر میں آگ لگائی ہے. پتہ تھا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ایجنڈا کیا ہے، یہ کدھر سے آ رہے ہیں، اصل کہانی کیا ہے، یہ سامنے آنے میں وقت لگا. سیکیورٹی حکام کی بریفنگ بتایا کہ آزاد کشمیر میں بیٹھ کر ریاست مخالف نعرے لگائے جا رہے ہیں. ریاست ہمیشہ پہلے ماں بن کر ڈیل کرتی ہے، بعد میں باپ بنتی ہے. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر حکومت نے لوگوں کو کہا ہے کہ اپنی دکانیں کھولیں، نہ کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے لگائے گئے ہیں. انہوں نے عوام کو کہا ہے کہ جو دکانیں کھولے گا وہ انہیں آگ لگا دیں گے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو آئینی اور قانونی طریقے سے ڈیل کیا جائے گا. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ کالعدم BLA کے بڑے اسپانسر بڑے سردار بھی ہیں جو بلوچستان میں سرمایہ کاری آنے نہیں دینا چاہتے. اور فیفا ورلڈ کپ کے سنسنی خیز میچ میں فرانس نے سینیگال کو 3-1 سے ہرا دیا. فرانس کی جانب سے 2 گول امباپے اور 1 گول بارکولا نے کیا. ایک اور میچ میں عراق اور ناروے مد مقابل. دفاعی چیمپئن ارجنٹینا اور الجزائر کا مقابلہ صبح 6 بجے شروع ہوگا.